بالمعروف محصنات غیر مصافحات، قید میں آنے والیاں ہوں نہ مستی نکالنے والیاں، ولا متخذات اخدان اور نہ چھپ کر کے یاری کرنے والیاں، فإذا أحصنّ پھر جب وہ قید نکاح میں آ چکی، فإن أتین بفاحشۃ تو اگر کریں بے حیائی کا کام، فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب تو ان پر آدھی سزائے بیویوں کی سزا سے، ذلک لمن خشی العنۃ منکم یہ اس واسطے کہ جو کوئی تم میں سے ڈرے تکلیف میں پڑنے سے، وان تصبروا خیر لکم تو صبر کرو تو بہتر ہے تمہارے لیے، واللہ غفور رحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم اللہ چاہتا ہے کہ بیان کرے تمہارے واسطے، ویہدیکم اور چلائے تم کو سنن الذین من قبلکم پہلوں کی راہ پر، ویتوب علیکم اور معاف کرے تم کو، واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے، واللہ یرید ان یتوب علیکم اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر متوجہ ہو، ویرید الذین یتبعون الشہوات اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو لگے ہوئے ہیں اپنے مزوں کے پیچھے، ان تمینوا میلا عظیما کہ تم پھر جاؤ راہ سے بہت دور، یرید اللہ ان یخفف عنکم اللہ چاہتا ہے تم سے بہت ہلکا کرے، وخلق الانسان ضعیفا اور انسان بنا ہے بہت کمزور۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ایمان والو نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق، مگر الا ان تکون تجارتا مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے، ولا تقتلوا انفسکم اور نہ خون کرو آپس میں، ان اللہ کان بکم رحیما بے شک اللہ تم پر مہربان ہے، ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا اور جو کوئی یہ کام کرے تعدی اور ظلم سے تو ہم اس کو ڈالیں گے آگ میں، وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور یہ اللہ پر آسان ہے، ان تجتنبوا کبائر اگر تم بچتے رہو گے ان چیزوں سے جو گناہوں میں بڑی ہیں، نکفر عنکم سیئاتکم تو ہم معاف کریں گے تم سے چھوٹے گناہ تمہارے، وندخلکم مدخلا کریما اور داخل کریں گے تم کو عزت کے مقام میں۔ گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے 3 طرح کی عورتوں کو بیان کیا تھا جو کہ حرام ہیں، نمبر 1 نسبی رشتے، نمبر 2 رضاعی رشتے اور نمبر 3 حرمت مصاہرت۔ نسبی رشتے یعنی جو حقیقی بھائی بہن ہیں وہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، اپنی ماں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، ایسے ہی رضاعی ماں سے، رضاعی بہن سے، رضاعی بھائی سے رشتہ نہیں ہو سکتا، شادی نہیں ہو سکتی۔ رضاعی کہتے ہیں کسی 2 بچوں کو کسی ایک ہی عورت نے دودھ پلایا ہو، یہ کسی اور کا بچہ ہو اور وہ کسی اور کا بچہ ہو، تو اب ان کی آگے چل کر کے دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ جو لوگ نہیں تھے رضاعی ماں کے بارے میں وہ سمجھ لیں، ایک عورت ہے زینب، اس نے کسی کے بچے کو دودھ پلا دیا، پھر اس نے کسی کی بچی کو دودھ پلا دیا، تو زینب عورت نے جس بھی بچے یا بچی کو دودھ پلایا ان کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا، وہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے۔ حرمت مصاہرت آدمی اپنی ساس سے نکاح نہیں کر سکتا، اپنی خالہ اور اپنی پھوپھی سے نکاح نہیں کر سکتا، اور ایسے ہی 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ ایک آدمی چاہے کہ اپنی سالی کو بھی اپنے نکاح میں رکھے اور اپنی بیوی کو بھی اپنے نکاح میں رکھے، تو 2 بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ ہاں البتہ کسی کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد دوبارہ اپنی سالی سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن 2 بہنوں کو ایک جگہ نہیں رکھ سکتا۔ تو ان 3 طرح کی عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 3 طرح کے رشتے تمہارے پہ ابد الاباد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ آگے چوتھی حرمت اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم اور خامد والی عورتیں اگر کسی مرد نے کسی عورت سے شادی کی ہوئی ہے اور اس عورت کا شوہر زندہ ہے اور وہ عورت چاہے کہ اب میں کسی مرد سے شادی کر لوں، تو کوئی عورت اپنے خامد کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے مرد سے شادی نہیں کر سکتی جبکہ اس کا شوہر اس کو طلاق نہ دے دے یا اس کے شوہر کا انتقال نہ ہو جائے۔
یعنی کہ ایک عورت دو مرد نہیں رکھ سکتی ہے، ہاں البتہ مرد کو اجازت ہے کہ وہ 2 عورتیں یا 3 عورتیں یا 4 عورتیں جبکہ ان کے حق ادا کر سکتا ہو تو رکھ سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا حکم ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ لوگوں کی سمجھ میں آئے تب بھی ٹھیک ہے، اور نہیں سمجھ میں آتا تو اس سے بھی زیادہ ٹھیک ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، اس سے زیادہ ٹھیک میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ کے فطری نظام میں اگر کوئی مداخلت کرے گا، اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں کوئی نظام میں مداخلت کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ کا عذاب اس کے لیے، اللہ نے عذاب جہنم تیار کی ہوئی، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو۔ والمحصنات من النساء، اور خاوند والی عورتیں یہ بھی تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جب تک کہ وہ مرد اپنی بیوی کو طلاق نہ دے دے یا اس کے شوہر کا انتقال نہ ہو جائے تو یہ عورت دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر جن کے مالک ہو جائیں تمہارے ہاتھ۔ ابھی یہ بات ذرا تفصیل سے سمجھنے کی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بہت سارے انسان دنیا میں آباد تھے، بہت سارے مذاہب بھی دنیا کے اندر موجود تھے، لیکن جب کبھی آپس میں جنگ و جدال ہوتی تھی، آپس میں لڑائیاں اور آپس میں جھگڑے ہوتے تھے تو ایک ملک والے دوسرے ملک کے اوپر جب چڑھائی کرتے تھے تو وہاں سے جتنے بھی آدمیوں کو یا عورتوں کو وہ اپنے یہاں پر قید کر کے لاتے تھے تو ان کو مال سمجھا جاتا تھا، ان کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، اور ان کو مال سمجھ کر ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ کوئی ان کو بازاروں میں بیچتا تھا، کوئی اس ملک سے لے جا کر دوسرے ملکوں میں ان کو بیچ دیا کرتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے پوری دنیا میں یہ رواج عام تھا کہ یہ ملک والا اس ملک پر اگر چڑھائی کرتا ہے اور وہاں سے کچھ قیدی ہاتھ میں لگتے ہیں تو ان قیدیوں کو مال شمار کیا جایا کرتا تھا اور ان کو غلام اور بانی تصور کیا جایا کرتا تھا۔ یہ بات ذرا تفصیل سے سمجھنے کی ہے۔ موجودہ حالات میں ابھی تک شاید یہ فتنہ کھڑا نہ ہوا ہو، آنے والے ٹائم میں شاید کہ ہو جائے گا، جیسا کہ ہمارے ملک میں تو چل ہی رہا ہے، اس لیے اس کو ذرا تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے آنے سے پہلے ہی دنیا کے اندر انسانوں کی جو ہے خرید و فروخت ہوتی تھی، اور اگر کوئی زبردستی اپنی تلوار کے طور پر کسی بھی آدمی کو حاصل کر لیتا تھا تو وہ اس کا غلام بن جایا کرتا تھا، عورت کو حاصل کرتا تھا تو وہ اس کی بانی بن جایا کرتی تھی۔ اب وہ جو چاہے اس میں تصرف کر سکتا تھا، اس کو بیٹھ سکتا تھا، اس کے ساتھ میں مباشرت کر سکتا تھا، یا اس کو اپنے گھر میں تمام کے تمام اخراجات پر لگا دیا کرتا تھا، یا بازار میں اس سے کموایا کرتا تھا اور اس سے پیسے حاصل کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے اور اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور غلاموں کو خرید بیچا اور لیا جاتا ہے اور باندیوں کے اوپر بڑا ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے تمام باندیوں کے اور غلاموں کے حقوق بیان کیے اور ان کو آزاد کرنے کے بڑے فضائل بیان کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ قحافہ کے بیٹے تھے اور آپ کا نام عبداللہ تھا، آپ کے والد نے آپ کو دیکھا کہ آپ کمزور غلاموں کو خریدتے اور ان کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ حضرت قحافہ کہتے تھے کہ عبداللہ، حضرت ابو بکر کا نام ابو بکر نہیں ہے، ابو بکر نام بعد میں پڑا ہے، ابو بکر کو ابو بکر اس لیے کہا جاتا ہے، بکر کے معنی آتے ہیں جوان کے اور ابو کے معنی آتے ہیں بڑے کے، تو حضرت ابو بکر کو ابو بکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ نوجوانوں میں سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس لیے ان کو حضرت ابو بکر کہا جاتا ہے کہ نوجوانوں میں سب سے بڑے جو کہ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے، نہیں تو آپ کا اصل نام عبداللہ ہے اور آپ کے والد کا نام قحافہ ہے۔ تو حضرت قحافہ نے حضرت عبداللہ یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں کہا کہ تم کمزور غلاموں کو کیوں آزاد کرتے ہو؟ تمہیں چاہیے کہ طاقتور غلاموں کو آزاد کرو تاکہ کل کو یہ تمہارے معاون بن جائے، تمہارے مددگار بن جائے اور سوسائٹی میں تمہاری طاقت بن کر کے کھڑے ہو جائے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ کہا جس کو اللہ رب العزت نے آیت بنا کر قرآن کریم میں نازل فرمایا، یوں کہا، اے میرے والد صاحب، میں جو کمزور غلاموں کو آزاد کرتا ہوں یہ نام و نمود دکھاوے کے لیے نہیں، یہ شہرت پانے کے لیے نہیں، یہ اپنی قوت بڑھانے کے لیے نہیں، الا ابتغاء وجہ ربی الاعلی، میں تو یہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان غلاموں کو آزاد کرتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام آنے سے پہلے دنیا میں، اسلام بہت پہلا مذہب ہے، لیکن قرآن کریم آنے سے پہلے دنیا کے اندر انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، غلاموں کو خرید و فروخت کیا جاتا تھا اور بانیوں کو تصرف میں لایا جاتا تھا، جیسا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کمزوروں کو خرید کر کے آزاد کیا، اور ان آزاد کرنے کی بنا پر آپ کے والد نے آپ کے اوپر اعتراض کیا کہ طاقتور کو آزاد کیا کر، کمزوروں کو آزاد نہ کیا گیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل کا آپ نے نام سنا ہوگا، جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی بیوی جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ابو جہل کے چچا کے یہ غلام ہوا کرتے تھے، تو ابو جہل کے چچا کے غلام تھے، اب وہ غلام ہی رہے ساری زندگی، تو غلام ہوتا ہے جب تک کہ اس کو آزاد نہ کیا جائے تو وہ غلام شمار ہوتا تھا۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ پر جو سب سے زیادہ ظلم اور زیادتی کیا کرتا تھا وہ ابو جہل اسلام لانے کی بنا پر کیا کرتا تھا۔ آپ چونکہ اس کے غلام تھے اور سب سے پہلے اسلام میں شہید ہونے والے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان ہے کہ آپ اور آپ کی بیوی اور آپ کے بیٹے تینوں کو غلام ہونے کی بنا پر جب کہ انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو ابو جہل نے ان کو مار دیا تھا اور انتہائی درجے ان کو تکلیف دی تھی اور انتہائی درجے ان کو ذلیل اور رسوا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابو جہل کے چچا کے غلام ہوا کرتے تھے، اس لیے ان کا پورا خاندان غلام چلا ہوا آ رہا تھا، پھر جائے گا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے غلام اور باندی کے احکامات کو بیان کیا ہے۔ اب مجھے اصل بات کی طرف آنا، تو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہر آدمی کی جو کہ بزور شمشیر یعنی طاقت کے بلبوتے پر جنوں کو قید بنا لیا جاتا تھا، ان انسانوں کی عام خرید و فروخت ہوتی تھی اور کسی کو اس کے اوپر کوئی اعتراضات بھی نہیں ہوتا تھا، اور سب باندیوں کو خریدتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے، ان میں ناجائز تصرفات بھی کیا کرتے تھے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے چوتھی عورت کی حرمت بیان کرنے کے بعد کہ جو عورت کا خاوند موجود ہے وہ عورت تمہارے لیے حلال نہیں ہے، بشرطے کہ قید میں آنے والی جو عورت اگرچہ اس کا شوہر موجود بھی ہے پھر بھی وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اگر مسلمان بزور قوت بزور طاقت اگر کسی ملک پر چڑھائی کریں اور دارالحرب ہو اور ایک طرف دارالاسلام ہو اور دارالحرب کے ساتھ میں مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہو تو کچھ مسلمانوں کے قیدی وہاں پر چلے جائے، جمع ہوگی تو دونوں کے قید ہوں گے نا، ایسا تو نہیں کہ دونوں کے قید نہ ہو، ایک ہی طرف سے قید ہوں، تو کچھ قیدی ادھر ہوں اور ان کے قیدی ادھر ہوں۔ اب آیا ان میں کس طریقے سے ان کو سلجھانے کی کوشش کی جائے گی؟ تو سب سے پہلا حکم غلام اور باندیوں کے تعلق سے اسلام میں یہ ہے کہ تمہارے کچھ قیدی اس ملک سے اس ملک میں ہوں اور اس ملک والوں کے قیدی تمہارے پاس میں ہوں۔ تو پہلا حکم تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں غلام اور باندیوں کے تعلق سے یہ بیان کیا کہ تم اپنے قیدی لے لو اور ان کے قیدیوں کو چھوڑ دو، اور یہ طریقہ آج بھی دنیا کے اندر رائج ہے۔ بھائی کسی کے ملک کے قیدی ادھر ہے اور ہمارے ملک کے قیدی ادھر ہیں تو تبادلہ ہوتا ہے کہ بھائی تم ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دو، تمہارے قیدیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس حکم کو برقرار رکھا ہے قرآن کریم نے بھی۔ دوسرا حکم اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ تم اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ غزوہ بدر کے موقع پر کیا تھا، اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قیدی جو کفار کے قید ہو کر آ گئے تھے، اللہ کے نبی نے یوں کہا کہ تم ہمارے 2 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔
بڑے بڑے جرنیل اور بڑے بڑے کمانڈر اور بڑے سرخیل نوجوان وہ تھے، لیکن اللہ کے نبی نے تعلیم کی اجرت پر ان کو آزاد کر دیا تھا۔ یہ کارنامہ صرف اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ذرا سی چیز پر اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کر دیا تھا، معمولی سا فدیہ لے کر۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یا تو ان کو قتل کر دو، یا ان کو فری میں آزاد کر دو، یا یہ کہ ان سے مال لے کر ان کے قیدی کو رہا کر دو۔ ایک طریقہ یہ تھا۔ اور چوتھا طریقہ جو پوری دنیا کے اندر عام تھا وہ یہ کہ وہ جو قیدی ہو کر کے آتے تھے کسی بھی ملک کے پاس تو وہ مال ہوا کرتے تھے، ان کو لوگ بیچ دیا کرتے تھے یا اپنے یہاں تصرفات میں رکھا کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی باندی کے حکم کو بیان کیا کہ اگر کوئی باندی تمہارے یہاں پر آ جائے، چہ جائے گا اس کا شوہر اپنے ملک کے اندر زندہ موجود ہے، اس نے تو اس کو طلاق بھی نہیں دیا اور وہ فوت بھی نہیں ہوا، لیکن یہ چونکہ قید ہے، اب اگر تم اس سے نکاح کرنا چاہو تو اس سے نکاح کر سکتے ہو، الا ما ملکت ایمانکم، مگر جس کے مالک تمہارے ہاتھ ہو، ورنہ خاوند والی عورت سے نکاح کرنا درست۔ میری بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ میری بات سمجھ میں آئی؟ خاوند والی عورت سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ ایک عورت ہے، اس کا شوہر موجود ہے، تو جب تک شوہر طلاق نہیں دے دے گا یا شوہر کی وفات نہیں ہو جائے گی تب تک وہ عورت دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت باندی ہے اور اس کا شوہر اپنے ملک میں موجود بھی ہے، لیکن یہاں پر وہ باندی بن کر کے آئی، قید ہو گئی، اب اگر کوئی اس سے نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح کرنا درست ہے، حالانکہ اس کا خاوند زندہ موجود ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ نے تمہارے اوپر حکم بیان کیا۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ اب اس زمانے میں باندیوں کے اوپر بڑا ظلم ہوتا تھا، لیکن اسلام نے اس کو ظلم کو ختم کیا۔ باندیوں کے اوپر ظلم کیسا ہوتا تھا کہ ان باندیوں سے تصرفات کیا جاتا تھا، ان باندیوں سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا، لیکن ان کو کسی بھی طریقے سے سوسائٹی کے اندر کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی، لیکن اسلام نے ان کو عزت دیے۔ الا ما ملکت ایمانکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، کہ یہ 5 طرح کی عورتیں ہو گئی، یہ تمام کی تمام عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں، باقی دنیا کے اندر جتنی بھی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، تم جن سے چاہے نکاح کر سکتے ہو، لیکن ان 4 عورتوں کو چھوڑ کر کسی سے تم نکاح، باقی تم جس سے بھی نکاح کرنا چاہو نکاح کر سکتے ہو۔ اب ان 4 طرح کی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار کیوں دیا؟ اس لیے کہ تمام دنیا کے انسان نفسانی پرست ہیں، خواہش پرست ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں ہم اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق جس کے ساتھ میں چاہے زندگی گزارے، جس کے ساتھ میں جس طرح چاہے رہے۔ یہ جو شریعت کا پٹا اور یہ جو اللہ کے قانون کا پٹا تم گلے میں ڈالنا چاہتے ہو، یہ درست نہیں ہے، اس سے عورتوں کی عزت پامال ہوتی ہے اور عورتوں کے حقوق کی حفاظت نہیں ہوتی، بلکہ عورتوں کے حقوق سے کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ یہ پروپیگنڈا کوئی آج کا نہیں، یہ بہت پرانا ہے۔ اللہ رب العزت فطرت جانتا تھا انسان کی، اور فطرت کے ساتھ نیچر کے خلاف کوئی آدمی اگر خلاف ورزی کرتا ہے، فطرت کے خلاف کوئی جاتا ہے، اللہ کے قانون کے خلاف کوئی جاتا ہے، تو پھر دنیا کے اندر اتھل پتھل ہوتی ہے، دنیا کے اندر فساد مچتا ہے، دنیا سے امن ناپید ہو جاتا ہے۔ لبرل لوگوں نے، کچھ چند پڑھے لکھے لوگوں نے یہ انسانیت کے اندر سے تصور ہی ختم کر دیا کہ بھائی بہن کا رشتہ کیا ہوتا ہے، ماں اور بیٹے کا رشتہ کیا ہوتا ہے، پھوپھی اور بھتیجے کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ اب لبرل لوگوں نے اپنے بڑے بڑے پادریوں سے چرچوں میں کھڑے ہو کر فرانس کے دورے پر ایک عالم بیان کر رہے تھے، میں تھا کہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے چرچ کے دوران یہ وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جو شریعت کا پٹا اور یہ اللہ کے قانون کا نظام جو لوگ اس کی بات کرتے ہیں، یہ عورت کے حقوق کو چھیننے کی ناجائز کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ یہ عورت کے حقوق کو چھیننے کے نہیں بلکہ عورت کو حقوق دینے کی بات کی جا رہی ہے جو اللہ نے قانون بنایا ہے۔ ایک عورت کو 2 خاوند رکھنے کو کہہ دیا جائے، ایک عورت کو 4 خاوند رکھنے کے لیے کہہ دیا جائے تو دنیا کے اندر فساد ہی فساد ہوگا۔
ایک عورت اگر 4 آدمیوں کے ساتھ میں زندگی گزارے گی تو فساد ہمارے معاشرے میں بھی ہوگا، سماج میں بھی بگاڑ آئے گا اور ملکوں کے ملک تباہ ہو جائیں گے، اور ایسا ہوا ہے۔ ایک عورت کے چکر میں کہ اگر کوئی بادشاہ اس عورت سی محبت میں لبریز ہو گیا اور دوسرے بادشاہ نے بھی اس عورت پر لچائی ہوئی نظریں ڈال لی، اب یہ دونوں اس عورت کے حصول کے لیے لڑ رہے ہیں اور ملکوں کے ملک تباہ ہوا ہے۔ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور ایک عورت کئی مردوں کو استعمال کر کے پوری خانہ زندگی ملک کے اندر لگا دیتی ہے اور ملک کو تباہ اور بربادی کے دہانے پر کھڑا کر دیتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو کہ پہاڑ کے اندر سے نکلی تھی، اوباش قسم کی ایک عورت، جبکہ لوگوں نے عذاب آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اللہ نے کہا تھا تمہارے چہرے زرد پڑ جائیں گے، پیلے ہو جائیں گے، دوسرے دن کالے ہو جائیں گے۔ اب اس عورت نے 8 مردوں کو استعمال کیا اور یوں کہا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پہنچوں کو کاٹ دو، اس کا کام تمام ہو جائے گا، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب ان 8 مردوں کو اس اکیلی عورت نے استعمال کیا اور ان کو اس کے خلاف بھڑکایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے انہوں نے اس اللہ کی اونٹنی کے جس کو ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے اس کے پیروں کو کاٹ دیا۔ اللہ کا عذاب آسمان سے نازل ہوا، پہلے دن چہرے زرد پڑے، دوسرے دن کالے ہوئے اور تیسرے دن پھر اللہ رب العزت نے ایک چیخ بھیجی اور تمام کے تمام ہلاک ہو گئے۔ کس کی وجہ سے؟ اس لیے کہ فطرت کے خلاف انہوں نے کھلواڑ کیا تھا، اللہ کے قانون کے خلاف انہوں نے کھلواڑ کیا تھا۔ تو جو باندیاں ہوتی ہیں اسلام کے اندر ان کو بہت زیادہ عزت دی گئی ہے اور ان کے حقوق کے بارے میں بیان کیا۔ پھر عورتوں کے بارے میں اللہ نے کہا وَذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، ان 4 عورتوں کو چھوڑ کر ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ اور ایسے ہی رضائی بھائی بہن اور حرمت مساہرت یعنی ساس، ان تمام 4 رشتے اور یہ عورت جس کا خاوند موجود ہے، ان 4 رشتوں کو چھوڑ کر جس بھی عورت سے تم چاہے نکاح کرو، تم آزاد ہو۔ یہ تھوڑی بڑی آزادی ہے۔ اب ان 4 عورتوں کو نہ چھوڑتے ہوئے اب ہر آدمی اگر اپنی ماں کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھے، یہ فطرت کے بھی خلاف ہے، نیچر کے بھی خلاف ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہی تقاضا نہیں کرتی کہ اپنے ماں کو نفسانی خواہشات سے دیکھے یا اپنی بیٹی یا اپنی بہن کو نفسانی خواہشات سے دیکھے۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جو ماں سے رشتہ رکھنے کو جواز کے قائل ہے، بہت سارے، حتیٰ کہ یہودیوں کے یہاں تو اپنی بیٹی سے نکاح کرنے کو ان کے لوگوں نے جائز قرار دے دیا تھا، حالانکہ تورات میں اس کو سراسر منع کیا گیا تھا۔ ہمارے یہاں ملک کے اندر اہل حدود جو ہیں ان کے یہاں پر بیٹی سے اور ان کے یہاں پر بہن سے نکاح کرنے کو جائز قرار دیا گیا اور ناجائز قرار دیا گیا ماموں کی بیٹی سے شادی کرنے کو اور پھوپھی کی بیٹی سے شادی کرنے کو، حالانکہ جائز ہے اور ان کی طرف آدمی کی وہ توجہ نہیں رہتی جو اپنی بہن کی طرف توجہ رہتی ہے۔ ماموں کی بیٹی کی آدمی رغبت کرتا ہے، پھوپھی کی بیٹی کی بندہ رغبت کرتا ہے، ان کے ساتھ میں وہ معاملہ نہیں کرتا اور یہ رشتے آپس میں ہوتے بھی ہیں، لیکن ہمارے اہل حدود جو یہاں پر بستے ہیں وہ یوں کہتے ہیں ان سے نکاح نہیں ہوگا اور باقی بہن سے اگر کوئی شادی کرنا چاہے وہ بھی درست ہوگا۔ الامان والا فی، یہ کس کے خلاف ہے؟ اللہ کے قانون، اللہ کے نظام کے خلاف۔ پھر اللہ نے بیان کیا ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تم تلاش کرو ان کو اپنے مال کے بدلے میں، قید میں لانے کو نہیں، نہ مستی نکالنے کو۔ آپ اندازہ لگائیں، صاف صاف اللہ نے بیان کیا کہ جب تم عورتوں سے نکاح کرو گے اس کے لیے 4 چیزیں شرطیں۔ نمبر 1 ایجاب و قبول ہوگا، علل اعلان ہوگا، ڈنکے کی چوٹ پر ہوگا، سب کے سامنے ہوگا۔ آپ گھٹ گھٹ کر کے چھپ چھپا کر بیٹھ کر کے یوں نہیں کہہ سکتے تو میری بیوی اور میرا تیرا شوہر، وہاں 2 آدمیوں کا کم سے کم موجود ہونا ضروری ہے، نہیں تو عام مجمع کے سامنے نکاح کیا جائے اور کھلم کھلا کیا جائے۔ چھپ کر تو زنا کیا جاتا ہے اور نکاح تو کھلم کھلا علل اعلان ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو نمبر 1 ایجاب و قبول ہو، علل اعلان ہو، باموالکم، اپنے مالوں کے ذریعے سے ان کو حاصل کرو، یعنی جو عورت اپنا خاندان، اپنا کنبہ، اپنے تمام کے تمام عزیز رشتہ دار چھوڑ کر تمہیں یہاں پر آ رہی ہے، اب ایسا نہیں کہ تم اس کو آتے ہی کھلے مار اپنا ایسے ہی رکھو گے، بلکہ ان تبتغوا باموالکم، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ تم اس کو مہر ادا کرو۔ کیا ادا کرو؟
اب بہت سارے یہاں کیا ہوتا ہے، چھپ چھپا کر نکاح کر لیتے ہیں، آنے کے بعد کہہ دیتے ہیں ہاں میاں بی بی راضی، کیا کرے گا، قاضی کورٹ میریج ہو جاتے ہیں، نہ باپ کو پتا، نہ بھائی کو پتا، نہ خاندان کو پتا، اور راضی ہو رہے ہیں سب کو، انہوں نے تو کر لیا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا آج کے زمانے میں تو۔ حالانکہ اللہ کا قرآن عورت کی عزت بڑھاتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے، ایجاب و قبول ہو انتم تبو باموالکم، اور یہ کہ تم تلاش کرو ان کو اپنے مالوں کے بدلے میں، یعنی ان کے مہر مقرر کرو۔ اب مہر کی کم سے کم مقدار کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اقل من 10 دراہم، کہ مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم ہے۔ کتنی ہے؟ اور آج کے زمانے میں 10 درہم کی مقدار وہ 32 گرام چاندی اور 618 گرام چاندی ہوتی ہے، جو کہ موجودہ زمانے میں 2500 روپے بنتی ہے۔ آج کے ریٹ کے حساب سے بتاؤ، کسی زمانے میں اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے۔ کم سے کم مہر کی مقدار وہ 2500 روپے ہے، یعنی جب آپ بیوی کو نکاح میں لا رہے ہو تو کم سے کم مہر جو ہے 2500 روپے رکھو، یعنی کہ 10 درہم مہر رکھو، اور اس کے بعد اس کو اپنے نکاح میں لے کر کے آؤ۔ اس کے بعد کہا محسنینا، وہ تمہاری قید میں بن کر نہیں آ رہی ہے کہ لانے کے بعد تم اس پر حکم چلاؤ گے اور اس کو بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے رکھو گے اور اس کو قید کی طرح رکھو گے۔ قید میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ چھپ چھپاتے ہوئے نکاح کر لیا تھا اور چھپ چھپانے کے بعد نکاح تو کر لیا، اب اس کو استعمال کر لیا تو قید کی طرح اپنے یہاں پر رکھا، استعمال کیا اور پھر اس کو برباد کر دیا، یعنی اس کو چھوڑ دیا۔ نہیں، بلکہ علی الاعلان کرو، کھلم کھلا نکاح کرو، تاکہ اگر تو اس کو یوں سمجھ رہا ہے کہ بھائی استعمال کر کے چھوڑ دوں تو چھوڑنے میں ذرا دشواری ہوگی، کیوں 2 گواہ اور 1 وکیل بنایا تھا نا، ذرا وہ 1 وکیل اور 2 گواہ ٹھکائی بھی کر سکتے کہ تو چھوڑ کیوں رہا ہے؟ بتاؤ مجھے کون سے مذہب میں ایسا ہے جہاں پر 1 وکیل 2 گواہ بنائے جاتے ہو؟ ہمارے یہاں وکیل گواہ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ بلا وجہ تو اپنی عورت کو طلاق انی تم بنے کا وکیل کی ضرورت پڑے، کیوں پڑے ہو؟ اس لیے بوڑھے ٹھیرے سے کو نہیں بنانا چاہیے، مضبوط سے کو بنانا چاہیے جس کا ڈنڈا سا مضبوط ہو اور اس سے عورت کا پردہ بھی نہیں ہو۔ ویسے بند تو کوئی بھی سکتا ہے، لیکن وہ کیوں بنائے جاتے ہیں آپ نے اس پر غور ہی نہیں کیا۔ وہ اسی لیے بنائے جاتے ہیں۔ امام صاحب کیا کہتے ہیں جب ایجاب و قبول کرواتے ہیں؟ 1 وکیل 2 گواہ تمام مجمع کے سامنے دی جا رہی ہے محترمہ، اور اتنے پیسوں کے بدلے میں دی جا رہی ہے۔ اگر یہ پیسے نہ بھی دینا تب بھی ٹھکائی ہو سکتی ہے، تمہاری دھیان رکھنا۔ تو یہ عورت کی عزت ہے یا عورت کے حقوق کو پامال کیا گیا ہے؟ بتایا۔ لیکن ہمیں مسئلے مسائل پتہ نہیں، اس لیے لوگوں نے الجھایا ہوا ہے ہم لوگوں کو۔ اب بتاؤ یہ ہے کیا کسی اور مذاہب میں؟ کہیں نہیں ملے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر یہ خوبی رکھی ہے۔ کیا کہا کہ نکاح کرو اور ان کو اپنے مالوں کے ذریعے حاصل کرو، غیر مسافہین، صرف مستی نکالنے کے لیے بھی نکاح نہیں کرنا۔ ہاں یہ تمہاری خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے ہے، اللہ رب العزت نے جو تمہارے لیے رکھا ہے، اور تمہیں گناہوں سے بچانے کے لیے ہے۔ اس لیے کہ جب بندے کی یہ تمام کی تمام خواہشات پائے تکمیل نہ پہنچے تو پھر ملکوں کے اندر فساد ہوتا ہے، شر اور فساد پھیلتا ہے، انسانوں کے اندر نگیٹیوٹی آتی ہے اور منفی اثرات لوگوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ آدمی کے اندر غصہ زیادہ ہوتا ہے، چڑچڑاپن سے زیادہ نظر آ جاتا ہے، اور پھر ملک برباد ہو جاتے ہیں اور سماج خراب ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ اس لیے نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل ہمارے یہاں نکاح میں بڑی تاخیر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کتنی شرطیں لگائی، ایجاب و قبول کے ذریعے حاصل کرو، مال کے ذریعے حاصل کرو، قید میں لانے کے لیے نہیں کہ چند دنوں کے لیے رکھا، چھپ چھپاتے نکاح کیا اور پھر آزاد کر دیا، اس لیے نہیں۔ غیر مسافین، مستی نکالنے کے لیے بھی نہیں۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، چھپ چھپا کر نکاح کیا، کورٹ میریج کیا، اور کرنے کے بعد اس کو باہر ہی کچھ دن استعمال کیا، اور پھر کیا کرتے ہیں، مستی نکل گئی، وہ اپنے گھر اور یہ اپنے گھر، پھر وہ بیچاری کہیں کنویں میں گر کر، کہیں پھانسی لگا کر، کہیں نہر میں ڈبکی لگا کر وہ سوسائٹی کر لیتی ہے، مر جاتی ہے، اور سوسائٹی کا نام بدنام ہوتا ہے اور معاشرہ خراب ہوا جا رہا ہے۔ یہی کچھ ہو رہا ہے نا۔ اسلام نے اس کو جائز کرا۔ اب یہ حقوق عورت کی بات کی جا رہی ہے، مرد کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ نے بیان پھر کیا کرا اللہ تعالیٰ، فَمَسْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً،
پھر جس کو کام میں لائیں تم ان عورتوں میں سے تو ان کو دو ان کے حق جو مقرر کیے گئے، یعنی ان کو ان کا حق دو جو مہر مقرر کیا گیا، وہ مرد کو دینا واجب اور ضروری ہے۔ ہاں البتہ کوئی عورت معاف کر دے تو الگ بات ہے، لیکن دینے کے بعد وہ جب ہاتھ میں اس کے پیسہ آ جائے نا تب دیکھو معاف کرتی ہے یا نہیں۔ یوں نہیں کہ پہلے ہی رات میں کہہ دیا اور اس نے کہہ دیا جی معاف ہے، یہ نہیں، پہلے پیسے ہاتھ میں رکھو پھر دیکھو دیتی ہے کہ نہیں واپس، ہے نہیں۔ اب لوگ دیتے ہیں نہیں اور سوچتے ہیں کہ جی میں نے تو معاف کرا لی، پہلے دے دو اور کہہ دو محترمہ تمہارا مہر ہے، اور پھر کچھ دن کے لیے چھٹی کر دو، دیکھیں واپس کرے کہ نہیں۔ عورت اپنی مائکے سے آئے ہوئے پیسے نہیں دیتی شوہر کو، اور تم سمجھ رہے ہو کہ مہر کے پیسے واپس کر دے گی۔ ایسا نہیں کہ ساری ایسی ہوتی ہیں، بہت ساری بیچاری نیک دل بھی ہوتی ہیں کہ سب کچھ خاوند پر لٹا دیتی ہیں۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ۔ اب مجھے یہ بتاؤ، اتنی قید اسلام نے لگا دی تو کوئی مرد اپنی بیوی کو جلدی سے طلاق دے گا؟ طلاق کا پورا ہوا بنایا ہوا ہے ہمارے یہاں آج کل، لیکن 90% یہ صرف ہوائی ہوا ہے۔ 10% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نااہل ہوتے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ طلاق دے دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ورنہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ ہاں وہ وکیل اور گواہ بھی تیرے خلاف ایکشن لیں گے اور وہ پورا مجمع بھی تیرے خلاف ایکشن لے، اور لیتا ہے کہ نہیں لیتا سماج؟ بھائی کسی کی بیٹی کو کسی نے جان بوجھ کر برباد کر رہا ہے، جان بوجھ کر مار رہا ہے، تو پھر کس کو بلایا جاتا ہے؟ بھائی وکیل کو اکٹھا کرو، بھائی محلے کو اکٹھا کرو۔ تو محلے کو اکٹھا کرنا، سماج کو اکٹھا کرنا کیوں؟ اس لیے کہ مجمع کے سامنے نکاح میں گئی تھی، وہ ویسے نہیں گئی تھی۔ اور اگر کوئی ویسے جاتی ہے تو باپ میں ہی کہے کہ کھڑا ہو جا کہ میرا تیرا رشتہ نہیں، آج کے بعد ہو جاتا نہیں ہے صحیح، تو ایسا ہوتا ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ خبردار، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی قیودات لگائی۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ آگے اللہ نے یہ تو آزاد عورت کی قیودات بیان کی، ان سے نکاح کرو گے، ایجاب و قبول کرو گے، مال دو گے، اور ان کو قید نہیں بناؤ گے، اور ان کو آزاد رکھو گے، اور نہ ان کو مستی نکالنے کے لیے استعمال کرو گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے باندی کے حکم کو بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اس کو چاہیے کہ باندی سے نکاح کر لے، جبکہ وہ طاقت نہ رکھتا ہو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی۔ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم، مگر جس کے تمہارے ہاتھ مالک ہوں، مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، جو تمہارے آپس کی لونڈیاں ہیں مسلمان۔ کوئی اہل کتاب باندھی ہے تو اس سے نکاح کرنا جائز ہے، یہودی ہے یا نصرانی، لیکن اہل کتاب پکی ہو۔ آج کے زمانے میں اہل کتاب بہت مشکل سے ملتے ہیں۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ کو خوب معلوم ہے تمہاری مسلمانی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے غلام اور باندھی کی تفریق ختم کر دی۔ کسی آدمی میں آزاد آدمی تو آزاد عورت سے نکاح کرے، ورنہ کوئی آدمی آزاد ہے اور طاقت رکھتا ہے اور پھر بھی غلام سے شادی کر رہا ہے، باندھی سے نکاح کر رہا ہے، تو اس کے لیے حرام ہے اس طرح نکاح کرنا، جبکہ وہ طاقت رکھتا ہے آزاد عورت سے نکاح کرنے کی۔ لیکن اگر کوئی آدمی استطاعت نہیں رکھتا تو اب وہ شادی کرنا چاہتا ہے کسی باندھی سے، یا کوئی باندھی مسلمان ہو چکی ہے، اب وہ تم میں سے ہی بعض میں سے بعضکم بعض، اب تم سب کے سب ایک ہو، اس لیے کہ وہ اہل ایمان ہے، اب تمہاری مسلمانی اور اس کی مسلمانی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور حالانکہ کیا ہو کر آئی ہے؟ حالانکہ باندھی کیا ہو کر آئی ہے؟ قید ہو کر کے آئی ہے نا۔ باندھی ہے، جب تک باندھی رہے گی وہ ساری زندگی، جب تک کہ اس کو آزاد نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے بارے میں اگر بندہ قسم کھا لے اور وہ قسم اس کو توڑنی پڑ جائے تو قسم کا پہلا کفارہ یہ ہے کہ آدمی غلام کو آزاد کرے، اس کے بعد ہی کہ 10 آدمیوں کو کھانا کھلائے، نہیں تو 3 دن کے لگاتار روزے رکھے، یہ اللہ نے بیان کیا۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی زہار کر لے، یعنی اپنی بیوی کو یوں بول دے کہ تو میرے اوپر ایسی ہے جیسے میری ماں، یا تو مجھے ایسی لگتی ہے جیسے میری بہن، اب اس سے حرمت زہار کا مسئلہ، یعنی اگر اس کی تمنا یہ تھی کہ میری ماں جیسی ہے تو ماں تو حرام ہے، اب اس کو اگر ماں تصور کر رہا ہے یا بہن تصور کر رہا ہے تو یہ زہار کا مسئلہ ہے۔ اب اس کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اس کفارے کے لیے غلام کو یا باندھی کو آزاد کرے۔ یہ آسانی ہے کہ نہیں ہے؟
اس زمانے میں بھی غلام باندی تھے، سب کے پاس غلام ہوا کرتے تھے۔ میں نے بتایا کہ سب سے بڑا جو شیطان تھا مکہ کا ابو جہل، اس کے پاس بھی تھے کہ نہیں تھے؟ بولو نا بھائی، ابھی تو بتایا ہے نہیں، لیکن ان کے یہاں آزادی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ لیکن اس ذرا سی بات کو لے کر اسلام نے حدود یہ بیان کی ہے کہ فمن لم یجد کہ ایتماسا ذالک عدوان و ظلم فسوف نصلیہ نارا، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی زہار کر لے، اس کو چاہیے کہ اس کے کفارے میں ایک غلام یا ایک باندی کو آزاد کر دے۔ چھوٹی سی بات ہے، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر غلام باندی نہیں ہے تو پھر 60 دن کے لگاتار روزے رکھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر اللہ تعالیٰ نے باندیوں کو آزاد کرنے کے لیے کہا۔ پھر اللہ نے کہا اگر وہ مسلمان ہیں، واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہو۔ کون ہو بھائی؟ تم آپس میں ایک ہو، پھر کوئی تفریق نہیں ہے۔ فانکحوہن، تو ان سے نکاح کرو، باذن اہلہن، ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ اب غلام باندی جب بھی قید ہو کر کسی ملک میں آئیں گے تو جو ملک کا حاکم ہوگا وہ حاکم ایسا نہیں کہ وہ جیسا قید کر کے لائے فوجی اور وہ ان کے ہو گئے، نہیں، بلکہ وہ حاکم کے قبضے میں آئیں گے۔ اب حاکم کی ذمہ داری ہے جس کا چاہے ہاتھ پکڑ کر جس بھی مسلمان کو دے دے گا کہ تم ان کو رکھو، ان کا خیال رکھو، ان کے ساتھ میں تمام کے تمام ان کے لیے رشتے بنانے اور رشتے رکھنے جائز ہوتے۔ ورنہ آپ ایک بات بتاؤ، ایک قیدی کو لایا گیا، جیل میں ڈالا گیا، آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں جیل ہوتی ہے، قید خانہ ہوتا ہے۔ جو لوگوں نے دیکھی ان کو معلوم ہے جیل کیا ہوتی ہے۔ جیل ہوتی ہے، چاہے اچھا کھانا، عمدہ کھانا بھی بندے کو ملتا رہے، لیکن جیل تو جیل ہوتی ہے۔ اسلام نے اتنا بہترین قانون بنایا کہ حاکم وقت جو ہے ان کو پکڑے گا، کسی مسلمان کو دے گا، وہ مسلمان اپنے جیسا کپڑا پہنائے گا، اپنے جیسا ان کو ساتھ میں کھانا کھلائے گا، اور اپنے اچھے گھر میں جس طرح رہ رہا ہے اسی طرح ان کو رکھے گا۔ اب یہ بتاؤ، جرم ہے یہ ظلم ہے یا انصاف ہے؟ ایسا انصاف ملے گا آپ کو؟ آپ کو پتہ ہے یہ بندہ قید ہے اور اس کو پھر بھی آپ نے اپنے ملک میں آزاد کر رکھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے کبھی بھی بغاوت پہ اتر سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی اسلام نے اس کو قید میں ڈالنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ کہا کہ غلام تو رہے گا، باندی تو رہے گی، اس لیے کہ قید ہو کر کے آیا ہے، لیکن اس کو کسی جیل خانے میں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ کسی مسلمان کو اس کے اوپر کیا بنا دیا جائے گا؟ حاکم بنا دیا جائے گا۔ اور بہت سارے پھر اللہ نے حقوق بیان کیے۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو تم ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ کسی کی باندی ہے، اب وہ مالک اپنی باندی کا نکاح کسی سے کرنا چاہتا ہے جس کے پاس بیچارے کے استطاعت نہیں نکاح کرنے کی آزاد سے، اب یہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ اب یہ مالک تو رہے گا اس کا، اس سے بازار کے کام کرائے گا، گھر کے کپڑے لتے دلوائے گا، مباشرت نہیں کر پائے گا جو عورت مرد آپس میں نکاح کے بعد ملتے ہیں۔ اب یہ کیوں، کون اس کا مالک ہو گیا؟ جس سے اس کا نکاح ہو گیا۔ لیکن ہاں البتہ یہ مرد اس کا مالک ضرور رہے گا، اس سے اپنے کپڑے بھی دلوا سکتا ہے، اپنے گھر کا کام بھی کروا سکتا ہے، بازار میں بھی بھیج سکتا ہے، کوئی عرض نہیں ہے۔ اور بازار میں باندی کے اوپر کسی طرح کا کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ اگر وہ باندی یوں چاہے کہ میں تو بغیر دوپٹے کے بازار میں جاؤں گی تو اس کو پھر دوپٹہ زبردستی نہیں اڑوایا جائے گا، وہ بغیر دوپٹے کے بازار میں جا سکتی ہے، بغیر کسی معاملے کے وہ بازار میں خرید و فروخت کر سکتی ہے، جیسا کہ آج کے زمانے میں بھی عورتیں کرتی ہیں۔ لیکن آزاد کے لیے اس کی اجازت اسلامی اس میں نہیں ہوگی بالکل بھی۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو ان کی اجازت سے نکاح، مالک کی اجازت سے وہ باندی نکاح دوسری جگہ کر سکتی ہے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے مہر ہوں گے موافق دستور کے۔ کرے گا کوئی اتنا زبردست سلوک باندی کے ساتھ، قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے، اگر اس کے مالک نے کسی کے ساتھ میں نکاح کر دیا، اب جس کے ساتھ میں نکاح کر رہا ہے وہ جو نکاح اس باندی کے ساتھ کر رہا ہے اس کے ذمے شریعت نے مہر مقرر کیے کہ تجھے اس باندی کا مہر دینا پڑے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، اس سے بڑا انصاف آپ کو ملے گا؟ آپ نے دیکھا ہے قیدیوں کے ساتھ میں ایسا انصاف کسی نے کیا ہو؟ یہ صرف اسلام نے رکھا۔ پھر کیا کہا؟ جو احکام اوپر آزاد عورت کے تھے وہی باندی کے بھی رکھے ہیں، قیدی کے۔ محصنات، قید میں آنے والیاں ہوں، غیر مصافحات، نہ کہ تم ان کے ساتھ بستی، یعنی ان کو قید میں نہیں ڈالنا ہے،
ان کے ساتھ میں صرف مستی نکالنے کے لیے نکاح نہیں کرنا کہ یہ سمجھ کر نکاح کر لو کہ بھائی یہ تو باندھی ہے، چلو چند دن کی مستی گزاروں گا پھر چھوڑ دوں گا. ہاں وہ بھی نکاح موجودگی میں جو آئے گی نا، کس کی آئے گی؟ ابھی بتائے نا، کس کی موجودگی میں آئے گی؟ وکیل گواہ کی موجودگی میں آئے گی، اور تیسرا مالک بھی اس کا موجود ہے جو اس کی وہ باندھی ہے. ہاں تو ذرا وہ بھی دیکھے گا اگر یہ تو کام نہیں کرے گا. غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، اور نہ چھپ کر یاری کرنے والیاں. ایسا نہیں کہ تم ان سے چھپ کر یاریاں کرنے لگو کہ بھائی چھپ کے اس سے معاملہ بنایا کہ تو باندھی ہے اور اس کے ساتھ میں ظلم نہ انصافی، جیسا کہ آج کل تو آزاد کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے کہ باندھی ہو گئی. تو اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتِينَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. وہ بازار میں جائے گی، بازار میں رہے گی، بغیر دوپٹے کے پھرے گی، چہرے کو کھولے گی، ہتھیلیوں کو کھولے گی، آزاد کو بالکل بھی اجازت نہیں ہوگی. لیکن اگر یہ عورت رنگ رلیاں منائے گی جو کہ باندھی ہے تو پھر اس کو بھی سزا دی جائے، اس کو بھی سزا دی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ملک کا جو نظام ہے وہ برابر توازن کے ساتھ میں چلانا ہے، اور ملک کا توازن برقرار رکھنا ہے. اور اگر ملک کا توازن برقرار نہیں نہ تو ملک کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اور نظام کے تحت سزا جو دی جاتی ہے ملکوں کے اندر وہ سب کے لیے برابر ہوتی ہے. لیکن اگر کسی کی مذہبی معاملات ہیں، اس کے مذہبی معاملات میں کوئی بھی دخیل نہیں ہوتا. نہیں تو شریعت بھی کیا کہتی ہے، اس عورت کو پردہ بھی کرنا پڑے گا، بازار میں نہیں جا سکتی، ننگے سر نہیں پھر سکتی. جس طرح آزاد کے لیے شرط ہے کہ اگر اسلامک اسٹیٹ ہو تو کوئی آزاد عورت اپنا چہرہ کھول کر کے نہیں نکل سکتی، باہر چھپا کر کے نکلے. اور اگر کوئی باندھی ہے اس کو مذہبی اختیارات ہے، کھلے بغیر دوپٹے کے جائے اس کے جو مذہبی رسومات ہیں وہ کرے. اجازت تو نہیں دی. اسی کو کہتے ہیں سول کوڈ، اور اسی کو کہتے ہیں یہی تو چل رہا ہے جی. یہاں شریعت نے مداخلت کی. یہ سارے کے سارے لوگ جتنے بھی قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، اب سب کے لیے یکساں قانون کہاں پر تھا؟ جرم کیا ہے تم نے، اب اللہ اس کو بیان کر رہا ہے. فَإِنْ أَتِينَ بِفَاحِشَةٍ، اور اگر کوئی بے حیائی کے کام پر اتر آئے یعنی کہ زنا کر لے، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر آدھی سزائے بیویوں کی سزا سے. شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کر لے تو اس کی حد کیا ہے، سزا کیا ہے؟ بتاؤ نا، میں نے بتائی دی، سنسار کر دیا جائے. اور اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لے تو کتنی سزا ہے؟ 100 کوڑے لگائے جائیں. لیکن اگر باندھی یا غلام زنا کر لے ان کو نہ تو سنسار کیا جائے گا نہ 100 کوڑے لگائے جائیں گے. فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، بلکہ ان کو آدھی سزا یعنی کہ 50 کوڑے مارے جائیں گے. اس سے بڑا انصاف ہوگا؟ ان مسلمانوں کو پتہ تو نہیں ہے. اب یہاں پر حکومت نے اٹھا کے رکھا ہوا ہے یکساں سول کوڈ ہو، سب کے لیے قانون ہو. قانون تو سب کے لیے برابر ہے، کورٹ کچہریاں سب کی برابر ایک ہی ہے نا. کوئی چوری کرے تو سزا دی جاتی ہے، مرڈر کر دے تو دھارا 370 لگا دی جاتی ہے، ساری کی ساری لگتی ہے نا. لیکن اگر کوئی بندہ چاہے میں تو ٹوپی نہیں رکھتا اور کوئی چاہ رہا ہے میں رکھوں گا، یہ تم برابر نہیں کر سکتے. ابھی اپنا بندے کا مذہبی معاملہ ہے بھائی. اگر تم ٹوپی رکھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ رہا کوئی، تو یہ تھوڑا ہی کہ بھائی تجھے رکھنی ہی پڑے گی. نہیں پڑھ رہا بھائی نہ پڑھ، کوئی بات نہیں، اللہ دیکھے گا. تو مسلمانوں میں بھی نہیں ہے. بہت سارے ٹانگی چوڑی کر کے پڑھتے ہیں تو سمجھا تو دیتے ہیں، زبردستی ہوتی ہے بھائی. کوئی رفع دین کر کے نماز پڑھتے ہیں، کوئی نہیں کرتے ہیں، تو ہم سمجھاتے ہیں، دلائل کی بنیاد پر سب اپنی بات رکھتے ہیں. لیکن کوئی زبردستی نہیں تجھے کرنی پڑے گی بھائی. دیکھا آپ نے کبھی ہو؟ ہاں البتہ ہمارے یہاں تو ہوتا ہے کہ سمجھانے کے طور پر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹوپی رکھو، اس لیے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے مسئلے کا. اور مسئلے کا جن سے پتہ ہے، قرآن نے کہا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. اگر تمہیں نہیں پتہ ہے تو پھر جاننے والوں سے علم حاصل کرو. تو جس کو پتہ ہے تو وہی تو بتائیں گے. اب لوگوں نے آج کل علماء پر سے اعتماد اٹھانے کے لیے لوگوں نے یہ شوشہ پھیلایا ہوا ہے کہ ان کے مولویوں نے ان کا دماغ خراب کیا ہوا ہے. یہی ہو رہا ہے نا. تو آج اللہ کا یہ بھی آ رہی ہے بات کہ ان کے مولویوں نے، یہ آگے اللہ بیان کر رہا ہے. تو اللہ نظام بیان کر رہا ہے کہ نہیں؟ یہ کوڑ پھوڑ، یہ نظام پوری ملک کا چلانے کا نظام کہاں پر موجود ہے؟
یہ ہے کہ نہیں؟ موجودہ زمانے کا مسئلہ آیا کہ نہیں آیا؟ پتہ نہیں مسلمان آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے. کتنی سزا دی جائیں گی باندھی اگر زنا کر لے؟ 4 دی. اگر ہمارے یہاں کوئی زبردستی کسی کے ساتھ میں ریپ کر لے سزا دی جا رہی ہے کہ نہیں دی جا رہی ہے؟ کوئی کہتا ہے پھانسی دے دو، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور لیکن سزا تو پھر بھی دی جا رہی. شریعت میں کیا ہے کہ روڈ پہ لاؤ سنسار کرو، ایک آدھ کو کر دو 100 کے آنکھیں کھل جائیں گے، زندگی میں کوئی زنا نہیں کرے گا، ہے نہیں؟ اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے، لیکن اگر کوئی باندھی ہے تو کتنے؟ تو اس سے بڑا انصاف ہوگا. فعلینا ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اس واسطے ہے کہ جو کوئی تم میں سے ڈرے تکلیف میں پڑنے سے، یعنی جو باندھیوں سے نکاح کرے گا، یہ اس بات سے کہ بیچارے میں طاقت بھی نہیں ہے کسی آزاد عورت کے حقوق ادا کرنے کی، بیچارہ شادی نہیں کر سکتا، تو اللہ نے کہا چل بھائی تم باندھی سے کر لے، اس کے آدھے حقوق ہیں اس لیے تو اس کو پورا کر لینا. وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ بیان کرے تمہارے واسطے یہ تمام قیودات. ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور چلائے تم کو پہلوں کی راہ پر اور معاف کر دے تم کو. اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ تم سیدھے رستے پر چلو. کس پر چلو؟ سیدھے رستے پر چلو. پہلے لوگوں کے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کے نقش قدم پر چلو. واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر متوجہ ہو، اور چاہتے ہیں یہ لوگ جو لگے ہوئے ہیں اپنے مزوں کے پیچھے کہ تم پھر جاؤ راہ سے بہت دور، یعنی تم سیدھے رستے سے کیا کر جاؤ؟ بھٹک جاؤ. اور کیوں کرتے ہیں وہ لوگ ایسا؟ اپنے مزے کے لیے. کس لیے کرتے ہیں؟ اپنے مزے کے لیے. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تو چاہتا ہے تم کو ہلکا کرنا. وخلق الانسان ضعیفا، اور آدمی بڑا ہی کمزور پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ انسان بڑا کمزور ہوئے. اگر اللہ تعالیٰ یہ حقوق بیان نہ کرے اور لوگ اپنے مزوں کے چکر میں کھلے باہر پھرنے لگے تو اس میں انسانی کا نقصان ہے، اس لیے کہ انسان بڑے کمزور ہیں. ایک عورت کے چکر میں کئی آدمی جان دے دیں گے اور داؤ پر لگا دیں گے. اور اگر زنا کو عام کر دیا جائے اور نکاح کو مشکل بنا دیا جائے تو پھر کیا کریں گے کہ زنا عام ہوگا اور سماج خراب ہوگا اور ملک کے ملک تباہ اور برباد ہو جائیں گے. زنا کے بڑے نقصانات ہیں، دنیا میں بھی نقصانات ہیں اور اخروی میں بھی بہت سارے نقصانات ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں اللہ نے بیان کی، اور اخیر میں چلتے چلتے اللہ نے بتا بھی دیا کہ یہ سب اپنے مزے کے لیے تمہیں سیدھے رستے سے بھٹکانا چاہتے ہیں. اور حالانکہ جو بندہ سیدھے رستے پر رہے گا اللہ اس کا بوجھ کیا کر دے گا؟ ہلکا کر دے گا. اب مزے کے چکر میں جو نوجوان گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، چاہے وہ زنا میں ملوث ہو جائے، چاہے شراب کاری میں ملوث ہو جائے، چاہے کسی لڑکی کے چکر میں ملوث ہو جائے، ان کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. ان کا دن کا سکون ختم ہو جاتا ہے اور رات کا چین نیند ان کی اڑ جاتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اپنے مزے کے چکر میں اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں، اور وہ مزہ وقتی مزہ ہوتا ہے اور پھر دائمی اس کی جو ہے سزا وہ بھگت رہے ہوتے ہیں. اور ایسا معاشرے میں بہت زیادہ آج کل ہو رہا ہے. اس لیے چند مزوں کے چکر میں اپنی دنیا اور آخرت بندے کو کسی کے بےکابے میں آ کر، کسی کے پاس بیٹھ کر، کسی کے جیسا کہ آج کل ہمارے بچے نشے کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. دوست نے پکڑ کر کے سگریٹ پلا دی، ایک دن پلائی، سپاری کھلائی، سپاری سے دلباغ سے گٹکا، اور پھر ڈجانے شراب کی لت لگ گئی، اور پھر معاشرہ ہمارا برباد ہو گیا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ بروں کی صحبت میں بیٹھے تو برے بن گئے. تو بھائی اگر آدمی کسی مشک بیچنے والے کے پاس بیٹھے گا، خریدے گا بھی نہیں تو خوشبو آتی رہے گی، اور کسی لوہار کے پاس بیٹھے گا، کرے گا کچھ نہیں لیکن کپڑوں پر سیاہی ضرور لگ جائے گی. اس لیے شیخ سعدی نے کہا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، کہ تجھے نیک لوگوں کی صحبت نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. اس لیے ایسی سوسائٹی میں بیٹھنے سے ہمارے بچوں کو رکنا چاہیے. جو خود شراب پی رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، ایسے بچوں کے پاس نہیں رکھنا چاہیے. خیر ترجمہ سنیے. والمحصنات من النساء، اور خامند والی عورتیں مگر جن کے مالک ہو جائے تمہارے ہاتھ. کتاب اللہ علیکم، حکم ہوا اللہ کا تم پر. وأحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم محسنين غیر مسافرین، اور حلال ہے تم کو سب عورتیں ان کے سوا
بشرطے کہ طلب کرو ان کو اپنے مال کے بدلے قید میں لانے کو نہ مستی نکالنے کو. فمستمتعتم به منہن، پھر جس کو کام میں لائیں تم ان عورتوں میں سے، فآتوہن اجورہن فریضہ، تو ان کو دو ان کے حق جو مقرر ہوئے. تو نکاح کے موقع پر ہی کیا مہر مقرر ہو جاتے ہیں، اور اگر مہر مقرر نہیں بھی ہوئے تو پھر بھی نکاح ہو جاتا ہے. ہاں البتہ اس عورت کا مہر پھر مہر مثل ہوگا، یعنی اس کی پھوپھی کا جو مہر ہے یا اس کی بڑی بہن کا جو مہر ہوگا وہ اس کو پھر مہر اتنا دیا جائے گا. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور گناہ نہیں تم کو اس بات میں کہ ٹھہرا لو تم دونوں آپس کی رضا سے مقرر کیے پیچھے. ایک آدمی کی بیوی کا مہر جو تھا وہ 2100 روپے تھا، خوشی میں 5100 دے رہا ہے تو مرضی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے، حکمت والا ہے. ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات، اور جو کوئی نہ رکھے تم میں مقدور اس کا کہ نکاح میں لائے بیویاں مسلمان، فمما ملکت ایمانکم، تو نکاح کر لے ان سے جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے، یعنی باندیا. من فتیاتکم المؤمنات، جو تمہارے آپس کی لونڈیاں ہیں مسلمان. واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ کو خوب معلوم ہے تمہاری مسلمانی. اللہ کو خوب معلوم ہے تمہاری مسلمانی، اللہ خوب جانتا ہے کس کے پاس کتنا ایمان ہے. بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہو، یہاں تفریق نہیں غلام اور آزاد کے درمیان کی. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، سو ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور دو ان کے مہر موافق دستور کے. محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، قید میں آنے والیاں ہو اور نہ مستی نکالنے والیاں ہو اور نہ چھپے یاری کرنے والیاں ہو. فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب وہ نکاح کی قید میں آ چکے. فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، تو اگر کریں بے حیائی کا کام، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر آدھی سزائے بیویوں کی سزا سے. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اس کے واسطے جو کوئی تم میں سے ڈرے تکلیف میں پڑنے سے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور صبر کرو تو بہتر ہے تمہارے لیے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ بیان کرے تمہارے واسطے. ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور چلائے تم کو پہلوں کی راہ پر. ویتوب علیکم، اور معاف کرے تم کو. اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے. اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو غلطی کوتاہی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اتنی تمام قیودات کے بعد بندے کا نکاح ہوتا ہے تو ظاہر سی بات پھر تو طلاق کا مسئلہ بنتا ہی نہیں ہے. اور اگر طلاق کا مسئلہ بن جائے تو پہلے سماج اس کو حل کرے گا، سماج سے نہیں ہوگا تو قاضی حل کرے گا، اس کے بعد بندہ کہیں اور جائے گا. یہ مسئلہ مسلمانوں کا اپنا داخلی مسئلہ ہے، مسلمان اس کو خود سے حل کر سکتے ہیں. آج کل ایک معاملہ بڑا چلا ہوا ہے شیئر مارکیٹ کے تعلق سے، اس کو بھائی ذرا سا سن لیں. ایک مسئلہ ہے، کتنی اس میں شرطیں لگائی گئی ہیں. نمبر 1، وہ جو کمپنی ہے جس کمپنی کے آپ شیئر خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں، نمبر 1 وہ کمپنی کسی حرام کاروبار میں ملوث نہ ہو. نمبر 2، جس بھی شیئر مارکیٹ میں آپ نے حصہ ڈالا ہوا ہے اس کا منجمد اثاثہ زمین کے اوپر ٹکا ہوا ہو. ایسا نہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کمپنی کہاں پر ہے کیسے ہے اور بس آن لائن معاملہ چل رہا ہے. نہ اس کمپنی کی کئی بنیاد پڑی ہوئی ہے، نہ زمین پر ٹکی ہوئی ہے. اس نے لوگوں سے پیسے لے رکھے ہیں اور وہی پیسے آن لائن وہ چل رہے ہیں. دوسری چیز، تیسرے نمبر پر کسی بھی بینک کے ذریعے یا کسی بھی اور حرام کاری کے ذریعے جو دنیا میں رائج حرام مال ہوتا ہے وہ تمام کا تمام حرام مال کا اس میں استعمال نہ کیا جاتا ہو. یعنی کہ جیسا کہ سٹا ہو گیا، جوئے کے پیسے ہو گئے یا کوئی اور پیسے اس میں کمپنی میں نہ لگائے جائے. نمبر 4، کسی طرح کا کوئی پروڈکٹ جو کہ اسلام میں حرام ہے، جیسا کہ خنزیر، جیسا کہ شراب، جیسا کہ مردار، یہ تمام کی تمام چیزیں اس کمپنی کے ساتھ میں ملوث نہ ہوں. مذکورہ تفصیل کی روح سے صورت مسئلہ میں شیئر کو فروخت کرنا اس صورت میں جائز ہوگا جب سائل کو خرید